بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شام سفیان کے ساتھ بھید ٹی وی پر آنے والا پروگرام، ہماری کاوش ہے کہ ہم ملک پاکستان کی نامور شخصیات سے آپ کا متعارف کروائیں اور ہم آپ کو دکھائیں کہ ملک پاکستان کے اندر کتنے درد دل رکھنے والے لوگ اور فلاح کا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو اپنا سارا کچھ چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کر اپنی عوام کے لیے نکلتے ہیں اور تمام تر سہولیات میسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میری مراد جن سے ہے وہ حویلی لکھا کی نہ صرف ادیب شخصیات میں ان کا ذکر ہوتا ہے، نہ صرف وہ پاکستانی لیول پر بلکہ اگر میں کہوں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کی 2 یا 3 بکس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، جس میں جل گئے ہاتھ گلابوں والے، اس کا ایک شعر بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو میں آپ کو اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ اکثے جانا کی خیر ہو یا رب، خواب آنکھوں سمیت ٹوٹا ہے۔ میری مراد جناب شاہزیب نوید صاحب سے ہے، وہ آج کے ہمارے مہمان ہیں، اور میں چاہوں گا آپ کو یہ بھی انٹروڈیوس کرواتا چلوں کہ یہ شاہزیب نوید نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ایک تنظیم حویلی سٹی الائنس کے نام سے چلا رہے ہیں، جس کے وہ بانی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں۔ کرونا کی صورتحال ہو یا سیلاب زدگان کا معاملہ، سردی ہو یا گرمی، کسی کی چھت گرے یا کسی کے گھروں میں پانی آئے، شاہزیب نوید کو ہم نے ہر مقام پر دیکھا ہے۔ یہ تعریفی کلمات شاید ان کے لیے کم پڑ جائیں، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو حویلی کے لیے بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گا شاہزیب نوید صاحب سے۔ جی سر، شاہزیب نوید صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سفیان نوید صاحب، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہیں باقاعدہ ہمیں اسکرین پہ نظر آیا کریں گے اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ نے قدر افزائی جن الفاظ میں فرمائی ان کے لیے میں سپاس گزار ہوں، اور بہت شکریہ۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ آپ کی چاہتے ہیں کہ جو میرا اثاثہ ہیں، ہم دوستوں کا اثاثہ ہیں، اور یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شاہزیب صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ شاعری کا سفر کہاں سے شروع کیا اور کیا وجہ بنی کہ آپ جو ہے وہ شاعری کی طرف آئے؟ سننے میں ہماری عوام کو بتائیے گا، سننے میں اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے دردناک مناظر سے گزر چکے ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی ہی سچ ہے؟ بڑا پوچھے جانے والا سوال ہے یہ، شاعر ہو یا شاعرات ہوں ان سے، اور بالکل یہ بنتا تھا، آپ نے پوچھا، بہت شکریہ۔ میں اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ شاعری جو ہے نا جی سفیان، یہ خدا کی دین ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کوئی زور آزمائی کر کے، کوئی زور لگا کے شاعر بن جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سافٹ ویئر یہ والا جو ہوتا ہے نا، یہ آلریڈی یہ پروگرامنگ، یہ سب کچھ آپ کے اندر انسٹالڈ ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ شعر کہتے ہیں یا نثر کہتے ہیں، تخلیقی کام ہے یہ، تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کو چاہے منتخب کرے اور جس سے چاہے کام لے، اس کے شان ہے، وہ بالکل اپنے بندوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک رہی کہ یہ دردناک مناظر، تو وہ ایسا ہے کہ ہاں شاعر اس معاملے میں، ادیب جو اس معاملے میں حساس ہوتا ہے کہ ایک منظر جس کو کچھ لوگ دیکھ کے، جسے آپ نے دردناک بولا، کہ وہ ان کے لیے یا تو بہت کم اہمیت رکھتا ہوتا ہے، اور یا بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جبکہ ایک شاعر یا ادیب جو آدمی ہے وہ اس پہ سوچتا ہے، اس پہ کڑتا ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کو پھر وہ نثر کی شکل میں یا نظم کی شکل میں وہ ڈھالتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور جب تک وہ اس کو بیان نہیں کر دیتا اس کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت رہتی ہے. صحیح. تو یہ جو ہے نا جی، بالکل یہ چیز ہے، وہ عام لوگوں سے ہٹ کے سوچنے والا، دیکھنے والا ہوتا ہے. جی. اچھا سر، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو الہام ہوتا ہو؟ اکثر ہوتا ہے شاعروں کو الہام ہوتا ہے، جو شاعرانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں یا کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ وہ اپنے سوچ میں، اپنے تخیل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ان کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ یہ واقعہ کتنی بار پیش آیا؟ شاعری کی، سفیان، شاعری کی جو ٹرمیالوجی ہے اس میں آپ جس کو الہام کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں اس کو آمد کہا جاتا ہے، صحیح، آورد کہا جاتا ہے یا آوردہ کہا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آمد کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود سے، جیسے آپ نے ایسے کاغذ پینسل جو ہے وہ آپ نے لیا ہاتھ میں اور ایسے شعر ہوئے جا رہے ہیں اور آپ لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو دوسری کیفیت ہے وہ آورد کی، وہ اس میں ذرا تھوڑا سا زور لگا کے، محنت کر کے، کھینچا تانی کر کے، آپ کوشش کر کے، جس کو قافیہ بندی، تک بندی کچھ بھی کہہ لیں، ایسی کچھ شکل ہوتی ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ آلریڈی ان میں یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ شاعری والا انسٹال ہوتا ہے، تو یہ جب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو الہام کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، ہم اسے آمد کہتے ہیں کہ وہ آمد ہو رئی ہے جی. کیونکہ یہ تو آپ کا ایک خاص انداز ہے شاعرانہ، آپ کی ایک خاص سوچ ہے، آپ کا ایک خاص تفکر ہے، جس کے اندر جو ہے آپ کے کچھ الفاظ یا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص چیز کی معنی رکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم جو ہیں کم علم جو ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو وہ ہم نے تو اپنی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. نہیں، آپ نے، میں نے عرض کیا، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی عرض کیا کہ اسے ہم آمد کہتے ہیں. یہ بلا شبہ جو بھی اچھی بات ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کی دین ہے، اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اور ہم وہ شعر ہو، وہ نظم ہو یا نثر ہو، کہ ہم ہر معاملے میں اس کے محتاج. بلکہ میں عرض کرتا چلوں، میرے پاس ایک دوست تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بھی ایک بڑے معروف ٹی وی کے اینکر ہیں. تو گپ شپ چل رہی تھی، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے لکھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا یار میں ہاتھ باندھ کے لکھتا ہوں. صحیح. وہ بڑے حیران ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، ایسے مجھے دیکھا اور کہ یار یہ کیسے ہاتھ کھول کے لوگ لکھتے ہیں، آپ ہاتھ باندھ کے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا یار ایسا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی لکھنے کا طبیعت ہو رہی ہوتی ہے موضوع، تو بس وہ ایسے اللہ رب العزت آسانیاں کی، مطلب آپ ہاتھ اللہ کے آگے، بس اس کے بعد کھول دیتے ہیں. ہاں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے باندھتے ہیں، پھر کھلتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد شامل ہے. اچھا سر، شاعری کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ یا صرف شاعرانہ انداز میں گھر میں پڑے رہتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ؟ خیر یہ تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ کی ایک تنظیم ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں، اور آپ نے اس کو چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے آپ، میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ 10 اکتوبر کو ایک پروگرام لانچ کرنے والے ہیں، یا ایک انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں. لیکن آپ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ حویلی کے لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ اویئرنیس کا لگا رہے ہیں، کیمپنگ کر رہے ہیں. جی یہ بالکل سفیان ایسا ہے کہ حویلی جو ہے نا، اس کی گلیوں میں جو ہے بچپن گزرا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کی جو مٹی ہے، اس میں ماں باپ کی خوشبو ہے اس کے در و دیوار میں. ٹھیک ہے. یار بیلیوں کے جو کہتے ہیں وہ ان دیواروں میں سموئے ہوئے ہیں. تو ہر بندے سے جڑے ہوئے ہیں، محبت کا، پیار کا، احساس کا، عزت کا، احترام کا رشتہ ہے سب کے ساتھ حویلی میں. تو اگر کچھ بھی کرنے کی اللہ رب العزت مجھے طاقت دیتے ہیں یا کہ استطاعت دیتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے شہر سے آغاز کیا جائے. الحمدللہ حویلی سٹی الائنس جو ہے یہ سب بڑے جذبے والے دوست ہیں، اور میں نہیں ان کو چلا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے چلا رہے ہیں.